الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ کے عبد ہیں اور عبادت ہمارا کام ہے اور اسی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. کوئی شخص ایسی مشینری، ایسا گھوڑا، ایسا انسان، ایسا نوکر، ایسی فیکٹری برقرار نہیں رکھتا جو وہ مقصد پورا نہ کر رہی ہو جس کے لیے اس کو بنایا تھا. چیز خریدی تھی، بور کرنے کے لیے پائپ خریدے تھے، پہلا بور ہی ٹھیک ہو گیا، اب پائپ گھر میں پڑے رہیں گے؟ نہیں، بیچو ان کو. جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو ہو گیا، اب کیوں وہ گھر میں رکھے کباڑ؟ بیچ دو ان کو. مشین خریدی تھی، والد صاحب بیمار تھے، ان کے لیے وہ بیٹری والی ویل چیئر لی تھی یا پیشاب کرنے والی کرسی خریدی تھی، اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اب اس کو بیچ دو. تو جس مقصد کے لیے کوئی بھی چیز لی ہو وہ مقصد پورا اب ہو گیا ہو یا اب اس کا کوئی کام نہ رہ گیا ہو، وہ پھر اس کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں بہت مصروفیت ہے، ہمیں بڑے کام ہیں، اور وہ ٹوٹل کام وہ نہیں ہے جو اللہ نے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. نماز میں سب سے آخر میں آؤ، سب سے پہلے بھاگو، اس لیے کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں بہت مصروف ہوں. وہ جو آپ کی مصروفیت ہے وہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اگر ہو بھی کوئی دعوت کا کام ہے تب بھی جو عبادت ہے اس کی جگہ تو کوئی چیز نہیں لے سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، فارغ ہو، سارے کاموں سے فارغ ہو میری عبادت کے لیے. املا صدرک غنی، میں تجھے غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تو کہ تیری فقیری دور کر دوں گا. اور اگر تو نے باقی مصروفیتیں جاری رکھیں اور میری عبادت کو آپ نے وقت نہ دیا تو پھر املا یدک شغلا، میں تجھے مصروف کر کے ماروں گا، مصروفیت کا عذاب دوں گا. ولا اسد فقرک، کو تیری فقیری نہیں جائے گی. میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تجھے غنی کر دوں گا اور تیری فقیری دور ہو جائے گی. کتنے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں مجھے مسئلہ، وہ جی کیا کریں، عین عصر کے وقت کلاس ہوتی ہے تو پھر نماز میں زور کے ساتھ ہی پڑھ لیا کروں. کوئی پوچھتا ہے جی فجر سے پہلے گاڑی نکلتی ہے اور میں پھر فجر سے پہلے نماز پڑھ لیا کروں. ہاں مطلب میں فرضی بات نہیں کر رہا، پوچھتے ہیں باقاعدہ. فجر سے پہلے گاڑی نکلتی ہے تو میں فجر سے پہلے نماز پڑھ لیا کروں. کلاس جو ہوتی ہے، اچھا تجھے کلاس میں اگر پیشاب آ جائے تو کیا کرو گے؟ 10 منٹ لگ جائیں گے نا. تو آپ جاؤ وضو کر کے، مصلی آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ وہاں پہ قبلہ رخ ہو کے آپ نماز پڑھ لو. 2 بندے مل کر، مرد ہو تو جماعت کروا لو، اکیلے ہو تو عورت ہے تو ایسے پڑھ لے. مطلب دنیا کی مصروفیت تو اپنی جگہ پہ رہے گی، رب کی عبادت کا کوئی جگاڑ نکالو، اس کا کوئی جگاڑ بتاؤ ہمیں. عبادت ادھر ادھر کر لو اور جو رب نے حکم دیا جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کو ادھر ادھر کر لو.
اور جو دنیا کے کام ہیں نہ وہ فرض ہیں نہ واجب ہیں نہ مستحب ہیں، بس اوقات وہ حرام ہوتے ہیں۔ کئی سود پڑھ رہے ہیں، کلاس میں سود پڑھ رہے ہیں، آئی کام بی کام کر رہے ہیں، کوئی سی اے کر رہا ہے، سود کیسے لینا ہے، سود کیسے دینا یہ پڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے نماز کو کھڈے لینے لگا رہا ہے۔ عبادت کو ادھر ادھر کر لو۔ ہمارے کئی نوجوان ابھی دیکھو ادھر نماز پڑھ کے کیا پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لاہوریہ ہے، اثر پڑ رہا ہے جی جماعت کے ساتھ۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ جی بعد میں ہم نے میٹنگ شروع کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز کو کھڈے لینے لگا دو، تیری میٹنگ زیادہ ضروری ہے۔ اور میں نے وہ فلاں جلسے میں جانا ہے، لاہور میں ہی جانا ہے، اور روٹین کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ۔ کہا پھر ثم ایو؟ قال الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ جبریل امین آئے، 2 دن 5 نمازیں باجماعت پڑھائیں حضرت جبریل نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے دن پہلے وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، اور دوسرے دن آخری وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، اور فرمایا آپ کی امت کا وقت ان کے درمیان میں ہے۔ اور یہ سمجھتے کچھ نہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، نہ یہ مسافر ہے۔ ایک حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ بغیر ادھر کے نماز جمع کی، اس کو چڑھا دیا ساری زندگی پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دونوں سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ کیا کبھی آپ نے؟ اکثر راوی کہتے ہیں کہ آپ رکوع سے پہلے بعد میں رفع الیدین کرتے تھے، ایک راوی کہتا ہے کہ آپ نے سجدے کے بعد بھی کیا ہے۔ علماء اس کی جمع یہی کرتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا عمومی عمل ہوتا تو سب راوی بیان کرتے، تو یہ بندہ تو سچا ہے، اس کے راوی بھی سچے ہیں، اس نے بیان کیا ہے، تو آپ نے کبھی ایک بار کیا ہوگا، تو اس کو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تو روزانہ ہی کروں گا، بھائی یہ ہر ہفتے کروں گا جی۔ اور جو زندگی میں ایک نماز بلا عذر پڑی ہے جمع کر کے، اس کو چڑھا دیا سب پر۔ اب ذرا سا کوئی نیند آ رہی ہے، چلو مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لو، جا کے سو جاؤ۔ مسافر نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں میٹنگ ہے، اور وہ لاہور کا ہے، اور وہ نمازیں جمع کر رہا ہے، مسجد میں میٹنگ ہے۔ تو اپنے کاموں کو کھڈے رہنے لگاؤ، ان کو ایڈجسٹ کرو، جو رب کی عبادت ہے اس کو اپنی اصلی حالت میں رہنے دو۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، اس کے لیے تو پیدا ہوا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تیرا اصل کام ہے، باقی کام تیرے وہ اصل نہیں ہے، اصل کام تیرا یہ ہے عبادت کرنا، اس کے لیے تو پیدا ہوا ہے۔ اس کو اس کو اپنا مقصد حیات بنا۔ جس نبی نے زیرو سے شروع کر کے اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کیا تھا، ان کی سیرت پہ چلو گے تو اسلام غالب ہوگا۔ اگر میں 13 بجے تک ادھر ادھر کے کام کروں اور فجر کی نماز میں غائب ہو جاؤں، اس طرح اسلام غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کر کے دکھا دیا، ان کے طریقے پہ ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہی کچھ کرو گے تو تمہارا راستہ مختصر ہو جائے گا۔ ان کی سیرت سے ادھر ادھر ہٹو گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، پھر کام نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے مقصد حیات کو نہ بھولو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ سانپ چھری سے گوشت کاٹتا ہے تو بار بار اس کو تیز کرتا ہے،
تھوڑا سا کاٹتا پھر تیز کرتا ہے، پھر کاٹتا پھر تیز کرتا ہے۔ تو ہم کفر، شرک، بدعات کو کاٹنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تیز بھی کرنا چاہیے، اپنی صفائی بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم خود کند ہو جائیں، خود سست ہو جائیں، تو پھر کاٹ کس نے کرنی ہے؟ اپنی عبادات کو پکا رکھو، ان کو مضبوط کرو، ان کو اس کا وقت دو، اس کا حق دو، تو ہم کفر، شرک اور بدعات کی رسیاں کاٹ سکیں گے۔ اور اگر ہم خود کند ہو گئے، کھنڈے ہو گئے، کمزور ہو گئے، سست ہو گئے، تو پھر املاؤ یدک شغلاً، میں تجھے مصروف کر دوں گا، تو مصروف بہت ہوگا مگر نکلائے گا کچھ نہیں، بڑا مصروف ہوگا، بہت مصروف ہوگا مگر نکلے گا کچھ نہیں اس سے۔ جس مقصد کے لیے ہم چلیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے 4 پیسے بھی نکل آئیں، ہو سکتا ہے، لیکن جو مقصد حیات ہے نبی کا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرنا ہے۔ جب میں اپنے دین میں کمزور ہو گیا تو میں نے غالب خاک کرنا ہے کسی کو؟ تو سب سے بنیادی بات اپنی عبادات پر، اپنی عبادات کو پختہ رکھنا، یہ آپ کی صفائی ہے، آپ کی تیزی ہے، آپ کی ایکٹیونیس ہے۔ آپ اسی سے تیز رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے۔ اور جب میں اپنے آپ کو آگ سے بچا پاؤں گا تو پھر میں دوسروں کو بھی کہوں گا تو اس میں اثر ہوگا۔ اور جب میں خود نماز میں سست ہوں گا تو پھر ایسے ہی ہے کہ موم بتی اپنے آپ کو جلاتی ہے اور لوگوں کو روشنی دیتی ہے، اپنے آپ کو جلاتی ہے، لوگوں کو روشنی دیتی ہے۔ لوگوں کو روشنی مل گئی، ان کو فائدہ ہو گیا، مگر تو جل گیا، تو نہیں بچا۔ تو پہلے خود ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا۔